جہاں امام صاحب کے انتظامیہ کے لیے اصلاحی پہلوؤں کو بیان کرنا ضروری ہے، وہیں پر امام صاحب کے اندر بھی جو خامیاں اس کو بھی بیان کیا جانا ضروری ہے. لیکن یہ اس نیت سے بیان کر رہا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے وہ اپنی خامیوں کو نوٹ کرے اور جو امام ہے وہ اپنی خامیوں کو نوٹ کرے. ایسا نہیں ہے کہ انتظامیہ امام کے خلاف جو کلپ ہو اس کو لے جا کر دیکھیں امام صاحب یہ، اور امام صاحب انتظامیہ کے خلاف جو کلپ بولے گی یہ دیکھیں یہ، جس کی جو غلطی ہے وہ اپنی اصلاح کا سامان کرے گا تو انشاءاللہ معاشرے میں بہتری کی صورت آئے گی. صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمیں غیر جانبدار ہو کر کے اس معاملے کا جائزہ لیتے ہیں کہ امام اور انتظامیہ یہ مسجد کے دو اہم ترین ستون ہیں، بلکہ اگر ہم بنظر غیر دیکھیں تو یہ ٹرائنگل بنتا ہے، امام، کمیٹی اور مقتدی. تو جب ان تینوں کا میوچل کوپریشن ہوتا ہے، ان تینوں کا آپس میں باہمی تعاون ہوتا ہے تو پھر مسجد آپ دیکھیں ترقی کرتی ہے، مسجد کو عروج ملتا ہے. یعنی امام صاحب اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں، کمیٹی اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہو، اور جو مقتدی حضرات ہیں وہ مسجد کو آباد بھی کر رہے ہوں اور کمیٹی کو مضبوط بھی کر رہے ہوں، تو پھر مسجدوں کو ہم نے دیکھا ہے کراچی کی وہ مساجد جو پورے پاکستان میں ایک نام رکھتی ہے، یقیناً پھر اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مقتدی، امام اور کمیٹی کا باہمی تعاون ہوتا ہے. جس کی ایک بڑی مثال آپ کی بخاری مسجد ہے الحمدللہ، کہ اللہ کے فضل سے تعمیراتی مراحل سے گزرنے کے باوجود اس مسجد میں ہونے والا کام، اور پھر اس مسجد کے لیے خیرخواہی کی سوچ، اور پھر آنے والے مقتدیوں کا اس مسجد سے لگاؤ کہ بڑی راتوں میں اور تاک اور جف راتوں میں، رمضان کی راتوں میں، فجر کے بعد اور عام دنوں بھی رات میں 3 بجے نوجوان یہاں پر نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک بہترین ماحول ہے جو کمیٹی کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا. امام صاحب تہجد پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، سال کے 365 دن آ رہے ہیں، مقتدی حضرات بھی اپنا کوپریشن شامل کر رہے ہیں. یقیناً یہ اس کی وجہ کر اللہ پاک عزتیں دیتا ہے. لیکن ہم غیر جانبدار ہو کے جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ 3 چیزوں میں سے کمیٹی کو ہم نے بیان کیا، امام مسجد کے لیے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ کر امام اپنا وقار کھو دیتا ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ کر امام کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے، اور اس وجہ کر امام صاحب لوگوں کی نظر میں وہ وقار، حیثیت اور مقام حاصل نہیں کر پاتے. جس میں سے اہم چیز تو یہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی کا حق مارنا. اب کہیں گے امام صاحب کسی کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں آپ سے کہوں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک امام صاحب کو مسجد سے فارغ کر دیا گیا، دوسرے امام کو معلوم ہو فلاں مسجد خالی ہے، وہ فوراً آ گیا، بھائی مجھے رکھ لو. اچھا یہ تو میں بہت ہلکی بات کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تو یہ بھی پتہ لگا ہے کہ ایک جگہ پر ایک امام صاحب نے اس وجہ کر مسجد چھوڑ دی کہ ان کی سیلری کم ہے، دوسرے امام صاحب کو رکھا گیا کوئی شاید 20-22 ہزار روپے میں. تو تیسرے بندے کو معلوم ہوا تو وہ کہتا ہے کہ ان کو کتنے میں رکھا ہے؟ کہا 22,000 میں. کہا میں 18,000 میں امامت کر لوں گا. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی. ایک تو اس بندے کے ساتھ طے ہو چکا ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے کسی کا رشتہ طے ہو جائے پھر اپنا رشتہ بھیجا جائے کہ بھائی میں شادی کرنے کو تیار ہوں، میں جہیز بھی نہیں لوں گا، یہ ویسا ہی ہے. اچھا پھر اس طرف اگر ہم آتے ہیں کہ ایک بندے کو، ایک شخص کو امامت سے فارغ کیا گیا، ایک بندے کو مسجد سے نکالا گیا، اب دوسرے بندے کو پتہ لگتا ہے فلاں جگہ پر امامت کی یا مؤذنت کی یا خادمی کی جگہ خالی ہے یا مدرس ہے. اب وہ آتا ہے بغیر اس بات کی تحقیق کیے کہ امام صاحب کو کیوں ہٹایا، وہ ٹیسٹ دیتا ہے یا جو بھی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے اور منصب پہ آ جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کو جب فارغ کیا گیا تو کیوں فارغ کیا گیا؟ آپ کو 1 سال کے بعد پتہ لگتا ہو پچھلے امام صاحب کو بھی 1 سال کے بعد یوں ہی نکال دیا تھا. بلکہ بھائی بعض کمیٹیاں، ابھی چونکہ اس ماحول سے گزر رہا ہوں، یہ بات میری آن ایئر جاتی ہے تو پورے کراچی بھر کے علماء سے رابطے ہیں. ایک علامہ صاحب فرمانے لگے شاہ صاحب صورتحال یہ ہے کہ ایک کمیٹی امام صاحب کو رکھتی ہے 20,000 روپے میں، چند سالوں میں ان کی سیلری 30-35 ہزار تک پہنچتی ہے، پھر فارغ کر دیتی ہے، پھر نیا امام دوبارہ 20,000 پہ رکھتی ہے، پھر اس کی سیلری بڑھتے بڑھتے جب 30-35 تک پہنچتی اس کو بھی فارغ کر دیتی ہے، تیسرا پھر 20 پر رکھتی ہے. تو اگر وہ پہلے امام کی فراغت کے بعد جو دوسرا امام آتا ہے اگر وہ اس کی تحقیق کر لے کہ امام صاحب کو کیوں ہٹایا گیا، اور صرف کمیٹی کی بات نہیں، امام صاحب سمجھ میں نہیں آ، بھائی 8 سال سے امام صاحب تھے، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے تھے؟ نہیں ان کی قرأت صحیح نہیں تھی. آپ کو کیسے پتا قرأت صحیح نہیں؟ آپ قرآن پڑھ کے سنائیے ذرا، آپ قل هو اللہ احد احد اس کا تلفظ صحیح کر پائیں گے؟
ہا اور عین کا فرق، ہا اور ہاں کا فرق، عین اور حمزہ کا فرق کر پائیں گے؟ اگر آپ خود فرق نہیں کر پا رہے، آپ کسی امام کی غلطی کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور اگر امام صاحب غلط پڑھا رہے تھے نماز، تو ان 8 سالوں کی نمازوں کا حساب کون دے گا؟ جو پہلے اسی کمیٹی نے اس امام کو رکھا. نہیں، ان کی تقریر بہت اچھی تھی. یہ طے ہے کہ امام صاحب کبھی تقریر دیکھ کر کے نہیں رکھے جاتے. تو جو پیچھے امام کو فارغ کیا گیا ہے، نئے آنے والے امام صاحب کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ امام صاحب کی جو فراغت اس کی وجہ کیا ہے. میں اس کی بڑی سادہ سی مثال دوں. دیکھیے، وہ امام صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ایک لڑکی ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے، آپ اس لڑکی سے اپنا یا اپنے بچوں کا کسی کا کوئی ایسی صورت ہے کہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے، صرف یہ پتہ لگا ہے لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے، اتنا پتہ کرنا کافی ہوگا یا آپ تحقیق کریں گے؟ بتائیے ذرا. بالکل کریں گے. بھائی کیوں طلاق ہوئی معلوم تو کرو. ایسا تو نہیں کریکٹر خراب تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ بانجھ تھی، ایسا تو نہیں کوئی اور مسئلہ تھا. 100 طرح کی باتیں تحقیق کرنے کا. لڑکی پسند آ گئی، سب کچھ اچھا ہے، پھر بھی آپ کی سوئی اٹکی ہوئی، یار اس کو طلاق کیوں دے دی، اسے طلاق کیوں دے دی. اسی طرح لڑکے کا معاملہ ہے. اللہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بندے سے، کسی لڑکے سے کرنا چاہتا ہے، کسی آدمی سے کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے سے اس کی بیوی تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، کر دیں گے رشتہ اتنا سننے پر؟ نہیں کریں گے. یا کیوں مری بیوی اس کی؟ معلوم تو کرو اس کی بیوی کیسے مر گئی، وجہ کیا بنی ہے، تحقیق کریں گے. اگر طلاق دی ہے تو کیوں طلاق دی ہے، اس کی تحقیق کریں گے. یعنی ہم اپنا لڑکا، ہم اگر لڑکی دیں تو بھی، اور ہم اگر لڑکی لیں تو بھی، ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں گے. یہ میں نے طلاق یافتہ کی مثال اس لیے دی کہ طلاق یافتہ کے معاملات اس معاملے سے زیادہ ملتے جلتے ہیں، وگرنہ تو کنواری کے معاملے میں بھی ایسی کی تحقیق کی جاتی ہے. تو ہم یہ عرض کریں آپ سے کہ ہم لڑکے یا لڑکی کے معاملے میں خوب تحقیق کرتے ہیں. تو یہاں جو کسی مسجد کے امام کو فارغ کیا گیا ہے، یہ بھی تشبیہ بلا تمثیل، یہ بھی تو اس بات کی مطابقت رکھتا ہے نا کہ ہم جا کے معلوم کریں کہ امام صاحب کو کیوں فارغ کیا گیا ہے، اور پھر جا کر کے اس کے منصب پر خود کو فائز کریں یا اس جگہ کو سنبھالیں. جب ہمیں تسلی ہو رہی امام صاحب کی غلطی تھی یا خود چھوڑ کے گئے ہیں، شرعی معاملہ تھا، کمیٹی نے بلا وجہ امام صاحب کو پریشان نہیں کیا. ہمارے یہاں امام صاحب ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اس امام کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے.